رمضان المبارک الحمدللہ ہماری زندگیوں میں آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں نصیب فرمایا۔ آج وہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہم اس ماہ مقدس کی صحیح سے معنوں میں خدمت نہیں کر سکے جس طرح کے کرنے کا حق ہے، نہ ہم صحیح روزے رکھ سکے، نہ ہم تلاوت قرآن پاک کر سکے، نہ ہم نمازیں صحیح معنوں میں ادا کر سکے۔ آج یہ جو رات آنے والی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے آسمانوں پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے انعام کی رات بھی فرمایا ہے۔ سوکھے جملوں میں یوں سمجھ لیں کہ آج کی جو رات ہے یہ مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ ہم بہت سارے لوگ، خواتین، یہ رات شاپنگ کرتے ہوئے، دیگر فضول کاموں میں، بازاروں میں یا خوش گپیوں میں، پتہ نہیں ہم کس کام سے آزاد ہو گئے، تو ہمیں فکر نہیں رہتی کہ ہم آج جو رات ہے وہ کتنی اہم رات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح رمضان المبارک کی یہ دن اور راتیں ہیں، اسی طرح یہ رمضان المبارک کے آخری دن کے بعد یہ جو رات ہے، چاند رات جسے کہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ اور ہم کام کاج کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو جس دن ہمیں تنخواہ ملنی ہوتی ہے، سیلری آنا ہوتی ہے، تو ہمیں اس کا پہلے انتظار ہوتا ہے۔ اور جب کسی ایسی جگہ میں ہم کام کر رہے ہوں کہ آج مالک نے آنا ہے ہمیں تنخواہ دینے کے لیے، ہمیں دیہاڑی دینے کے لیے، تو ہم اس دن کام جو ہے نا بڑا لگن سے کرتے ہیں، کام ذرا اچھا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آج سیلری کا دن ہے، مالک کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہوتا ہے نا جی، آج ہم تھوڑی سی محنت چوکی کریں، آج ہم زیادہ محنت کریں تاکہ کہیں مالک ہمارے پیسے نہ کاٹ لے۔ ہمیں پوری مہینہ میں ہم نے کام بھی کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دیہاڑی مر جائے، ہماری تنخواہ رک جائے، یا ہماری تنخواہ میں سے کچھ کاٹ نہ لے۔ لہذا بھائی اچھا کام کرو، اچھا کام کرواؤ۔ ٹھیکیدار اپنے مزدوروں کو کہتا ہے، میں یہ نوکری آپ کی پیش کر رہا ہوں، آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، آج مزدوری ملنے کا دن ہے، آج دیہاڑی ملنے کا دن ہے، تو خدا را اس رات کو خوش گپیوں میں، موج مستیوں میں یا بازاروں میں روشنیوں میں گھومتے ہوئے نہ گزاریں، اسی رات بھی اسی طرح عبادت کریں، نفل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار، استغفار، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اسی طرح جو ہے نا آپ ذکر کرتے ہوئے اس رات کو بھی گزاریں۔ سبحان اللہ۔ دن پڑا ہے، کام کاج کے دوران آپ اپنے جو بھی کام ہیں ان کو سمیٹ سکتے ہیں، تو لازمی ہے، ویسے بھی یہ رات میں چیزیں مہنگی کر دیتی ہیں مسلمان جو ہیں ہم لوگ، تو بہتر ہے کہ ہمیں یہ وقت ضائع کرنے سے پہلے رات دن کو اپنا کام کریں اور رات کو رب کی عبادت کریں۔ اور وہ میرے بھائی بہنیں، مائیں، خواتین اور مرد حضرات، نوجوان دوست احباب جو ہیں، جو روزے نہیں رکھ سکے، نمازیں کوئی نہ پڑھ سکے، اپنی زندگی اسی طرح گزرتی رہی، رمضان المبارک آیا اور آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو وہ اسی طرح کام کاج میں لگے رہے، نہ ان کے کھانے پینے میں کوئی فکر آئی، نہ ان کے کھانے پینے میں کوئی فرق پڑا، نہ ان کو جناب کوئی روزے کا فکر، نہ نمازوں کا فکر۔ تو ان سے ہاتھ باندھ کر یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ آج ہم نقل ہی ہیں نا جی، ہم نقل کرتے ہیں لوگوں کی، تو آج ہم سب مل کر یہ نقل کریں گے۔ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا،
ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. یہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو فرض ہے اللہ کا، یہ ہم پر قرض ہے، ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. روزے بھی ہیں، یہ بھی رب کا حکم ہے، یہ تو ادا کریے کہ اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا. کون سے ہم صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے رہے، یا راتوں کو اٹھ کر ہم نے نماز تہجد پڑھی ہو، کتنے نوافل ہم نے پڑھی، کوئی کچھ نہیں کیا. تو آج گزارش یہی ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے اس رات مزدوری لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے تو ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی یہ مزدوری عطا فرما دے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عطا فرما. ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی آج کی رات ہے، مزدوری ملنے کا دن ہے، اس نیت کے ساتھ کہ مالک اپنے پیاروں کا صدقہ ہم پر بھی کرم فرما. تو وہ بھی ان سے بھی ان کو بھی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کے لمحات، چاند رات، انعام کی رات، لیلۃ الجائزہ، یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے. اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم بھی عبادت کریں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا، یعنی عبادت کی، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے. یہ رات ہے یا اگلی عید الاضحیٰ ہے، دونوں راتوں کی رات کو عبادت کا حکم ہے.